شیخ حسین احمد صاحب مدنی ٹانڈوی اپنی نسبت مدن پورہ اور ٹانڈا سے لگاتے تھے. کیا آپ مدن پورہ اور ٹانڈا سے ہی تھے؟ یہ آپ ہی کو پتا ہوگا صاحب. شیخ حسین احمد مدنی کون؟ شیخ حسین احمد صاحب. آپ جس بے ادبی سے نام لے رہے ہیں نا، خدا کا خوف چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسے نہ پکڑے جائیں آپ اس توہین میں. اللہ کے دوستوں، ہمیں کبھی دیکھا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام ہم بھی توہین کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہیں نہیں لکھا ٹانڈوی، حضرت رحمت اللہ علیہ مدن پورہ بھی نہیں لکھا. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور احتیاط بھی کی جائے تو 10 لاکھ سے زیادہ تو ان کے مرید تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا کیا مقام تھا، اہل اللہ کہتے تھے. آپ کو تو ضرور اس پہ بھی اعتراض ہوگا کہ وہ قطب الاقطاب کے درجے کے آدمی تھے، اپنے زمانے کے. مجھ سے خود مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بیان فرمایا. میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ہمارے شیخ جو تھے رحمہ اللہ، انہوں نے تلقین کی. انہوں نے فرمایا حضرت کے پاس جاؤ، ایک رات گزارو اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے یہ پوچھنا. ہم گئے، رات گزاری. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی خراب باتیں بھی ہیں، لیکن تہجد کے وقت اٹھے اور کنویں سے پانی نکالا اور ڈول رکھا اور اٹھایا، کہا کہ وضو کر لیں، نہا لیں یہ پانی. کئی چیزیں جو ہم درست نہیں سمجھتے فقہ میں، مگر اس کے باوجود کیا ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم ان کی توہین کرنا شروع کر دیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، مرنا نہیں ہے. انہی چیزوں سے آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے پڑھایا دارالعلوم دیوبند میں، اور غامدی صاحب کے جو استاد اور سب کچھ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، انہوں نے کہا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں آئے تھے، ہمارے استاد تھے ان کے یہاں، حمید الدین فرائی صاحب کے یہاں. تو حمید الدین فرائی صاحب نے رحمہ اللہ مجھے کہا کہ چھوڑ کے آؤ حضرت کو اسٹیشن. میں جا رہا تھا ساتھ، تو میں نے کہا حضرت آپ پاکستان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ہنس پڑے اور مجھ سے فرمایا لڑکے، گڑگاواں چھوٹا سا ایک گاؤں اس زمانے میں ہوتا تھا، اب تو دلی کے قریب دلی مل گیا. فرمایا اتنی سی زمین میں بھی اگر اسلام نافذ ہونا ہوتا نا تو تم مجھے دیکھتے، میں مسلم لیگ کی پہلی صف میں کھڑا ہوں. یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. تم بچے ہو، 1 انچ زمین پہ اسلام نافذ نہیں ہوگا وہاں، اور وہاں پر سب شریعت کے خلاف حرکتیں ہوں گی. اس لیے بیٹے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں اس کی حمایت کریں؟ اس لیے حضرت مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد چبھتے ہیں. اور اسی لیے کیا بات ہے، کامران خان نے ایک ٹی وی پہ پورا پروگرام کیا اور اس نے کہا اسے مسٹر جناح کا پاکستان بنائیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا نہ بنائیں. مزمل صاحب کو سن لیں، 13 پوائنٹ سننے دیے. ان کا یہ سب ابوالکلام آزاد کہتے تھے اور پاکستان کے مخالف تھے. یہ 13 باتیں حضرت بتاتے تھے، 13 کی 13 پوری ہو گئیں. اور مزمل صاحب کو مولوی اور مولانا کے لفظ تک سے چڑ ہے، اس لیے بعد میں وہ آگے ابوالکلام آزاد بار بار کہتے ہیں. تو یہ سب آپ ہی کے نتائج ہیں، بھگتے ہیں اسے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ٹانڈا ضلع فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور مدنیت کی نسبت ان میں اتنی غالب آ گئی تھی اور ان کے خاندان میں اب تک اتنی ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ہندوستان میں 2 ہی خاندان ایسے ہیں جو مدنیوں کی نسبت سے ہیں. ایک حضرت مدنی رحمت اللہ کا خاندان، یہ حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے مدینہ منورہ تشریف لے حاضر ہوئے ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ مہاجر مدنی لکھا ہوتا ہے. ڈائریکٹ مدنی ہندوستان میں ایک حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کا خاندان ہے،
اور دوسرے مولانا عبدالحق صاحب مدنی، لاہور جامعہ مدنیہ میں ہمارے استاد اور ہمارے 100 مرتبہ قابل احترام مولانا سید رشید میاں صاحب جو ہیں، ان کے والد مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سسر تھے مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہت بلند مقام تھا ہندوستان میں۔ یہ دو ہی نسبتیں ہیں، ایک یہ مدنی ہے یا ایک وہ مدنی ہے۔ تو ٹانڈا ضلع فیض آباد، کیا کہیں، یہ ضروری ہے کہ فرقہ واریت اور دوسروں کے اکابر کی اس طرح توہین کی جائے؟